حضرات گرامی وقار، کافی دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اس سے پیشتر آپ نے بڑی اچھی آواز میں نعت و منقبت سماعت کی اور ایک تقریر بھی آپ نے سماعت کی، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے حضرات یہاں پر بارگاہ سرکار سید شاہ مقبول احمد قادری المعروف اعلیٰ حضرت کشمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کر چکے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سے غلام کی طرح بارگاہ میں خطابت کے جوہر دکھانے نہیں بلکہ حضرت مقبول کی عنایت پانے کے لیے حاضر ہو گیا۔ بارش بار بار آ رہی ہے پھر چلی جاتی ہے، بارش آ کر اپنی حاضری درج کروا رہی ہے اور آپ نہ جا کر اپنی حاضری درج کروا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ جس مقبول کی بارگاہ میں تو آ رہی ہے یہ تیرے ہی نزدیک مقبول نہیں ہے، یہ ہمارے نزدیک بھی مقبول ہے۔ اور میں اہل علم کے لیے ایک جملہ دے رہا ہوں، سیدی سرکار شاہ مقبول احمد قادری، ان کی قبولیت میں فتقبلها ربها بقبول حسن کا عمدہ جلوہ۔ اگر آپ کو ولی کی مقبولیت دیکھنا ہے، اور حدیث کا جملہ ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، اللہ کے ولی کی مقبولیت یوں ہی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ حدیث بڑی مشہور ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ آئے نہیں ہیں، بلائے گئے۔ جو مرضی سے آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اہل علم کے لیے خاص طور سے جو اپنی مرضی سے آتا ہے اپنی مرضی سے چلا جاتا ہے، لیکن جو بلایا جاتا ہے وہ اسی وقت جاتا ہے جب بلانے والا اجازت دیا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں بار بار بارش آتی رہے آپ جائیں گے نہیں، اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں، سرکار مقبول نے بلا کر مقبول بنانے کی سند آپ کو عطا کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ محبت بہت پرانی ہے۔ حضرت مولانا مفتی مقصود صاحب قبلہ پریشان نہ ہو، کوشش کرتے رہیں، کرناٹک کی سرزمین پر سر پھرے بہت آئیں گے، مگر سب کے سر پھر جائیں گے، نظریں پھر جائیں گی۔ اہل سنت کی نظر مصطفیٰ کی طرف کل بھی لگی تھی، آج بھی لگی ہے، ولیوں کی طرف آج بھی ہماری توجہ ہے اور قیامت تک رہے گی۔ آندھیاں آئے چلی جائیں، لیکن یہ مزاج میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں حدیث کی روشنی میں دیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بارش ہو رہی ہے، مگر اس کے بعد بھی آپ کھلے میدان میں تشریف فرمائیں۔ اہل علم کے لیے تو شامیانے کا انتظام ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں، اس کے بعد بھی آپ تشریف فرمائیں۔ الحمدللہ ان کے لیے اور آپ کے لیے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک معیار دے دیا میرے پیارے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ آخر کیا وجہ ہے؟ سنی حضرت غوث اعظم کی 11ویں مناتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی کی 6ٹی مناتا ہے۔ جب 11ویں کا مہینہ آئے گا ہندوستان سے رخت سفر باندھا جائے گا، بغداد معلیٰ حاضری ہوگی، بدعقیدہ یہی کہتے کہتے مر رہا ہے یہ تو مٹی کے ڈھیر ہے۔ ہم نے کہا آنکھیں اندھی ہیں اس لیے نظر نہیں آتا، ہماری آنکھوں کو مدینے والے نے نور دے دیا ہے اس لیے نبی بھی نور نظر آتا ہے اور نبی کی نسل بھی نور نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیں، آپ یہاں آئے کیوں ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ۔ جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، میں بھی نہیں، آپ بھی نہیں،
اخواص بھی نہیں، اوتاد بھی نہیں، افراد بھی نہیں، امامان بھی نہیں، ابدال بھی نہیں، نقبہ بھی نہیں، صلحہ بھی نہیں، نجبہ بھی نہیں، اتقیاء بھی نہیں، اشقیاء بھی نہیں، وفادار بھی نہیں، غدار بھی نہیں، نبی بھی نہیں، غیر نبی بھی نہیں، کوئی نہیں آیا۔ رب نے سب کی روحوں کو پیدا فرما دیا اور فرمانے کے بعد عالم ارواح میں رکھا، روحوں کی دنیا میں۔ بھیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ان کے لیے تقریر نہیں ہے، آپ کے لیے۔ یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تقریر نہیں ہوتی ہے، جن کی معلومات وہاں تک نہیں ہوتی ان کے لیے تقریر ہوتی ہے۔ آپ ان کے چہروں کو نہ دیکھیے کہ جب یہ سبحان اللہ بولیں گے تب ہم بولیں، یہ سگنل نہ دیکھیے گا۔ آپ کو بات اچھی لگ جائے تو اس حدیث پر عمل کر لیجیے گا، من قال سبحان اللہ و بحمدی غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اور بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے، من قال سبحان اللہ و بحمدی حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی سبحان اللہ الحمدللہ بول دے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اہل علم کہیں گے چھوٹے کا ترجمہ کہاں سے لیا ہے؟ میں کہوں گا 5ویں پارے میں رب نے اعلان فرما دیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے ہم کفارہ بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ جو ہے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے، یہ وظیفہ رہنا چاہیے۔ میری گفتگو ختم ہو جائے، دوسرا خطیب آئے، اس کے بعد میں قائد ملت تشریف لے کر کے آئے، لیکن آپ کی زبان بند نہ ہو، اس لیے کہ آپ اس نیت سے بولیں ہم جو بول رہے ہیں رب قدیر اس کا ثواب سرکار کی روح تک پہنچا دے، یہ آپ کے لیے ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ فرمایا حطت خطایاہ، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ آقا کریم کتنے گناہ مٹائے جاتے ہیں؟ فرمایا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ گناہ گار کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو، جب اللہ کی رحمت جوش پہ آتی ہے سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ایک جملہ میں آپ کو اور دے دوں، رب کا بہت بڑا احسان ہے، مجھے خوشی اس بات پر ہو رہی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے مگر ایک آدمی بھی فرشتوں کو دور کرنے کا کام نہیں کرنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سمجھدار لوگ تو بول رہے ہیں، تھوڑا سا جو ہے، ورنہ تو بھیا ہوتا یہ ہے کہ 5 لوگ بیٹھے سامنے اور 15 کیمرے لگے۔ میں نے کہا یار یہ مسئلے کب تک بیان کرو گے؟ جس گھر کے اندر لاپاک ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر کے اندر تصویر ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر کے اندر کتا ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو آپ مجھے بتاؤ اگر ایک تصویر ہو اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے ہیں تو جہاں پر تصویروں کا پورا مقصد ہے، جہاں پورا اڈا کھول دیا گیا ہے، ان جلسوں کے اندر رحمت کے فرشتے آئیں گے کیسے؟ پھر آپ لاکھوں خرچ کرتے ہو، ہزاروں خرچ کرتے ہو، کہتے ہو جلسے کراتے ہیں، برکتیں نہیں ہوتی، اور مجھے چیلنج نہ کیا جائے، میں تاج الشریعہ کا غلام ہوں۔ اگر کوئی ٹی وی کے مسئلے کو ویڈیو اور تصویر کے مسئلے کو کارِ ثواب ثابت کرنے کی بات کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے تاج الشریعہ اگر سے ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ابھی مجھ سے غلام باقی ہیں۔ جو میدان چاہو انتخاب کر لو، ہم حرام ثابت کرنے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری مقبولی، مسلک اعلی حضرت۔ لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں مولانا کفر کا فتویٰ دکھائیے، گمراہی کا فتویٰ دکھائیے، فلاں کے خلاف آپ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا آقا حسین کا مسئلہ کیا تھا میدان کربلا میں؟ کیا بات ہے، بتائیں آقا حسین کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کو آپ فروعیات کے باب سے رکھتے ہیں یا اعتقادیات کے باب سے رکھتے ہیں؟ جس باب سے رکھتے ہیں اس باب میں آ کر کے بات کریں۔ سمجھ گئے آپ؟
آپ نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا جس پر کفر ہو، جس پر گمراہی ہو، اسی پر ہم نستر چلائیں گے. تو میں کہتا ہوں ابھی بمبئی کی سرزمین پر معبودان باطلہ کی تعریف کرنے والا آقا امیر معاویہ کے خلاف بھوکتا رہا، تب تمہاری زبان بند کیوں رہی؟ کیا بات ہے؟ تم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے رد کیوں نہیں کیا؟ کیا تمہاری ذمہ داری نہیں تھی؟ بعد میں کچھ بھی بولتے رہو، اصل تو یہ ہے جب برائی دیکھی جائے فوراً اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور زمانے والوں کو بتا دیا جائے ہمارا مسلک کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، چھوڑتا اسے ہی ہے جو نبی کا سچا وفادار ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ گئے آپ بھی بہت ساری چیزوں کو کرتے ہیں. اس پہ کہاں فتویٰ ہے، اس پہ کہاں چیز ہے، بتائیے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ہر چیز کفر اور شرک کے اعتبار سے ہو، گمراہی کے اعتبار سے ہو تبھی نہیں بولی جاتی. کچھ ایسی بھی خرابیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں سیب ہلکا سا سڑتا ہے اور اگر اس کو کاٹ کے باہر نہ کیا جائے تو ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ پورا سیب سڑ کے خراب ہو جاتا ہے. جی بے شک. ہم کاٹ کر اس کو قابل استعمال کرنا چاہتے ہیں بے شک. تو ہمیں غلط نہ ٹھہراؤ. جب یار آپ سیب خریدنے جاتے ہو تب تو اس کو الٹ پلٹ کے دیکھتے ہو. میں نے کہا اس پر کون سے کفر اور شرک کا فتویٰ لگا؟ اس کو دائیں بائیں دیکھ رہے ہو. ایک سیب کی اہمیت تمہارے نزدیک زیادہ ہے اس کا مطلب. اور اگر اور بھی بات کلیئر نہیں تو اٹھاؤ امام مسلم کی مسلم شریف کو. حضرت محمد ابن سیرین اپنے وقت کا سب سے بڑا معبر ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا جو بزرگ ہے، جس نے حدیث پر زبردست کام کیا ہے، ان سے پوچھئے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ان ھذا العلم دین انظروا عمن تاخذون دینکم. توجہ فرمانا، کہا یہ علم جو ہے یہ کیمسٹری کا علم، بایو کا علم نہیں، یہ فزکس کا علم نہیں، یہ دنیا کا علم نہیں، یہ دین کا علم ہے. تو دین کا علم لیا کس سے کس سے لیا جائے؟ ہم نے کہا سنہ کلی سے نہ لیا جائے، وہابی سے نہ لیا جائے، دیوبندی سے نہ لیا جائے. اور یاد رکھو ایسے مدرسوں کا بھی تعاون نہ کرو جہاں کے ذمہ دار ندوی بدلی ہو. تمہاری ذمہ داری یہ ہے ایسے مدرسوں کا تعاون کرو جہاں سچے رجوی رہتے ہو اور یہی کہتے ہو دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے، غیظ میں جل جائے تھے دلوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے میاں دین. اور تم بھی کہتے ہو ہم تو اتنے مضبوط سنی ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم نے کہا حضرت یوسف کو دیکھ، نبی ہو کے جن سے گناہ امپوسیبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، محال، جو مان لے تو اس کے لیے تو پھر جنت ہی محال ہو جائے. جو ہے نا آپ کی کیا کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا، بڑائی بیان نہیں کرتا. میں نے کہا سنی دیکھ لے نبی درس دے رہے ہیں، تو کیسے کہتا ہے میں کسی کے ساتھ چلا جاؤں مجھے کچھ ہونے والا نہیں؟ میں نے کہا جناب شیطان سے کہا تجھے برات مل گئی ہے. اب جب نہیں ملی ہے تو سنو، حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں انظروا عمن تاخذون دینکم. یہ بھی دیکھو اگر آپ کے گھر کے اندر پینے کا پانی گندی نالی سے آتا ہو تو آپ کہیں گے جراثیم ہے، بدبو آ رہی ہے. حضرت محمد ابن سیرین نے کہا ان ھذا العلم دین، یہ دین دنیاوی علم نہیں ہے، یہ دینی علم ہے. اور جب دینی علم ہے تو دیکھو سامنے والا ہے کیسا، عقیدہ مضبوط ہے کہ نہیں، تسلط پایا جاتا ہے کہ نہیں، استقامت پائی جاتی ہے کہ نہیں. یہ جملے ابتدان میں اس لیے بول رہا ہوں جس عرص مقبولی میں تم آئے ہو انہوں نے اپنی زندگی میں مسلک اعلیٰ حضرت کو لا کر دنیا والوں کو بتا دیا ہے میرے عرص کے بعد کسی طرح کا کوئی چٹن، کسی طرح کی کوئی غلط فہمی، غلط بات نہ کی جائے. اس لیے کہ مقبول کا اگر مذہب و مسلک ہے تو وہی ہے جو بریلی کے امام احمد رضا خان نے ہر زمانے کو بتا دیا ہے. اگر مقبولیت چاہتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت پہ پابندی سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انظروا عمن تاخذون دینکم. دیکھو دین لے کس سے رہے ہو، مسئلے بھی معلوم کرو تو صحیح مولویوں سے. سمجھ گئے نا؟ ورنہ نقصان ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کل میری گفتگو کو سننے کے بعد کوئی میرا اپنا ہی کہے کہ بہت اختلافی باتیں کر رہا ہے.
मैंने कहा ऐसे इख्तिलाफी बातें करने, एतराज करने वालों से मुझे कुछ लेना देना नहीं। उर्दू जबान में कहते हैं, देहाती जबान में, कि जब सर रख दिया किसमें उखली में तो मूसल से का डरना। जब आला हजरत के मसलक को लेकर चल रहे हैं तो कोई अपना कहे या बुरा कहे या कुछ कहे, अच्छा कहे बुरा कहे, उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो एक ही हदीस पढ़ता हूँ इब्ने माजा की, सरकार ने फरमाया, और हदीस के रावी भी हजरत अमीर मुआविया है। इस इलाके में एक सरफिरा फिर के हमारे सुन्नियों के अकायद को खराब करने की बात करता है। उससे कहना टंके की चोट पर बरेली का गुलाम कह के गया है। अपनी सुन्नियत की हक्कानियत को साबित करके दिखा, अमीर माविया को छोड़कर कभी नहीं कर सकता। इसलिए कि हक्कानियत पर जिस हदीस को रिवायत किया है उसके रावी भी सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप फरमाते हैं, मेरे सरकार ने फरमाया, ला तक़ूमु स्साअतु इल्ला व ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरूना अलन नासी ला युबालूना मन ख़ज़लहुम वला मन नसरहुम। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि इस कायनात के अंदर एक हक़ की जमात मौजूद है। ज़ाहिरूना अलन नास। अब उसी के बिल्कुल नीचे हाशिए में आइए, इब्ने माजा के उसमें लिखा है गैर मुस्ततिरीना, जुमला गैर मुस्ततिरीना, ज़ाहिरीना अलन नास गैर मुस्ततिरीना, छुपने वाले नहीं है। हमने कहा बैठेगा बरेली में ड्राइंग रूम में, कोई तस्वीर नहीं, कोई फोटो नहीं, मगर बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा उसी का लगता है। ला युबालूना मन ख़ज़लहुम वला मन नसरहुम। अहले इल्म इस जुमले पर गौर करें। मदद करने वाले मदद करें तब भी उसको कोई परवाह नहीं, सब मुत्तहिद हो जाए तो कोई परवाह नहीं, सब इख्तिलाफ करने वाले हो जाए तब भी कोई परवाह नहीं। इसलिए कि हमने जिसका मसलक थामा है वो खुद कहता है, दुश्मन मुझे मुंह भर भर के गालियां देते हैं मगर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अगर यही चीज लेके आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ आए क्यों है? आने की वजह यह है, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल अरवाहु जुनूदुन मुजल्लदा फमा तारफ मिनहा इख्तलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा। हजरत मौलाना खलील साहब ने मुझे दावत दे दी, इन उलमा ने, यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने दावत दी। मैंने कहा क्यों दावत दी है? कहेंगे हम आपको जानते हैं, आप हमें पहचानते हैं। हमने कहा जान पहचान वालों में जाया जाता है, अजनबियों में आदमी नहीं जाता। और जान पहचान के लिए जरूरी नहीं कि मुलाकात हो, ये इमाम बुखारी की शर्त नहीं है कि लिका भी साबित होना चाहिए, इमाम मुस्लिम की शर्त नहीं है कि मुआशरत भी शर्त होना चाहिए। हमने कहा नहीं, इतना काफी है कि तेरा दिन मेरा दिन मोहब्बत रसूल का मदीना बन जाए, तो मुझसे मोहब्बत करे। इसलिए कि सरकार वो ऐसा महबूब है, दुनिया के महबूबों से जब मोहब्बत करते हैं, आपस में मोहब्बत करने वालों में नफरतें पैदा होती है, लेकिन आमिना का लाल ऐसा महबूब है जो दामने मुस्तफा से जुड़ता है, सब आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते चले जाते हैं। आका करीम ने फरमाया, जब तुम नहीं आए थे आलम अरवा में तुम्हारी रूहें थी, फमा तारफ मिनहा इख्तलफा, जिनका आपस में ताल्लुक हो गया था, जान पहचान हो गई थी, रिश्ता कनेक्शन हो गया था। आपकी रूह भी आलम अरवा रूहों की दुनिया में है, मेरी भी रूह रूहों की दुनिया में है। अब मैं अपने किसी बुजुर्ग की सनद और हदीस की शरह पेश करूं, मैं चाहता हूं कारी तय्यब जो इनका बहुत बड़ा मरदूद है उसी की बात पेश कर दूं। अल्लाह ताला कभी दुश्मनों से भी दोस्तों के लिए सनद पेश करवा दिया करता है, लिख के गया। आपको मालूम है किन रूहों के दरमियान मोहब्बत पैदा हुई? कहा उन रूहों के दरमियान मोहब्बत पैदा हुई जिनका आपस में रिश्ता था। और रिश्ता कैसे था? जिनका आपस में एक दूसरे की जानिब चेहरा हो गया था। कहा आलम अरवा में जिनका चेहरा एक दूसरे की तरफ था, अल्लाह ने उनमें मोहब्बत पैदा फरमा दी है। इतलाफा का लफ्ज है, इत्तिहाद पैदा फरमा दिया है, मोहब्बत पैदा फरमा दी है। लेकिन जिन रूहों का एक दूसरे की जानिब चेहरा नहीं था, इख्तलाफा, उनके दरमियान इख्तिलाफ रहा, दुनिया में आए तब भी इख्तिलाफ कर रहे हैं,
اور ہم آئے الحمدللہ ہم اتحاد بھی کرتے ہیں ولیوں سے, پیار بھی کرتے ہیں. نتیجہ مل گیا, ہمارا چہرہ اس وقت بھی غوث اعظم کی طرف تھا, امام اعظم کی طرف تھا, مفتی اعظم کی طرف تھا, مجدد اعظم کی طرف تھا, حضرت شاہ مقبول صاحب علیہ رحمت و رضوان کی طرف تھا. ہمارا چہرہ ولیوں کی طرف تھا. جب دنیا میں آئے اللہ نے ہمارے چہرے کو ولیوں سے پھیرا نہیں ہے, ان کے عرصوں میں آنے کی توفیق عطا فرماتی ہے. اور زمانے والوں کو بتا دیا گیا ہے یہ کل بھی ولیوں سے کنیکشن رکھتے تھے, آج بھی ولیوں سے کنیکشن رکھتے ہیں. اور کل قیامت کے دن ہمارا عالم یہ ہوگا یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے, اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اور ہم جب جائیں گے نا تو جھنڈا قادری ہوگا, اس کے نیچے سب قادری جاتے ہوں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا قادری کا کچھ چہرے بڑے پیار سے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کچھ بولیے, منہ کھولیے. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. ہماری خاموشی کو بھی کچھ لوگ ہماری عاجزی سمجھتے ہیں. ہماری خاموشی کو کچھ لوگوں نے ہماری کمزوری سمجھ لیا. کمزوری نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں چھپی ہیں. کبھی قریب آؤ گے تب حکمتیں بیان کرتے ہیں. جو ہے اور سرکار نے کیا فرمایا, وما تناکر منہا اختلافا, جن کا آپس میں کوئی کنیکشن تعلق رشتہ نہیں ہوا جب دنیا میں آئے تو ان میں اختلاف ہی رہا. اگر کوئی بدعقیدہ ولیوں کے مزار کو مٹی کا ڈھیر کہے تو سمجھ لینا اس کا رشتہ نہ کل تھا, نہ آج ہے, اور نہ کبھی ہوگا. بول جائیے محبت سے بھائی, آپ لوگوں کے لیے تو کھجوروں کے درخت کی ضرورت ہے. پوری سب پیچھے کھڑی ہے آپ کے, اکیلے نہیں جائیں گے, ساتھ میں لے کے جائیں گے تو کم سے کم پورا انتظام بھی ہونا چاہیے. اور آپ بھی بولیے محبت سے سبحان اللہ. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کر لے تاکہ بات کو آگے بڑھاؤ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سن لیو, اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہو, پڑھتے ہی رہنا, کسی دوسرے فرقے کی طرف کبھی مت جانا. اور سنیں حضرت نبیہ ابن وہب کیا کہتے ہیں, نبیہ ابن وہب ان کعبا دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فذكروا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كعب ما من يوم يطلع الا نزل 70,000 من الملائكه حتى يهفوا بقبر رسول الله يضربون باجنحتهم ويصلون على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. توجہ فرمانا, حضرت کعب احبار جو کبار تابعین میں سے ہے, بڑے تابعین میں سے ہے, حضرت کعب احبار ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, صحابہ اکرام ہے, کچھ تابعین ہے, وہاں بدر سجی ہوئی ہے. حتیٰ ذکروا رسول اللہ, سرکار علیہ السلام کا لوگوں نے ذکر چھیڑ دیا ہے. حضرت کعب احبار نے خراج محبت پیش کرتے ہوئے ہماری نظروں سے پردہ ہٹایا, اور ہٹانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا لوگوں نزل 70,000 من الملائکہ, آقا کریم کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے آتے ہیں. ذرا محبت سے بولیے, تھوڑا سا ماحول بنا لے. یہ جو آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے یہ آپ ہی کا ہے, یقین کر لیجیے آپ کی ملک بنا دیا گیا ہے. جیب میں رکھیے, تنہائی میں بیٹھیے, جتنا چاہیے اتنا مطالعہ کیجیے. ملا حسن کی کوئی عبارت تو ہے نہیں جو سمجھ میں نہ آئے. توجہ ہے, ابھی میری طرف توجہ کر لیا. کچھ پڑھائی بہت کم ہو رہی ہے, اتنی دور سے آئے ہیں تو کم سے کم کچھ پڑھائی کر دے. صدر پڑھائی, کچھ پڑھائی, دو پناہیوں کے بیچ میں مجھ غریب کا کام. محبت سے بول جائیے بھائی, توجہ ہے نا آپ کی. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں 70,000 فرشتے میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں. یہ جملہ ان کے لیے دے رہا ہوں
جن کو میرے نبی کے روضہ پاک پر جاتے وقت اس کی بہت فکر رہتی ہے کہ مسجد نبوی کا ارادہ کرنا، سرکار کے روضے کا ارادہ نہ کرنا، بولو معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ہم نے کہا ذرا دیکھ تو صحیح، حضرت کعب احبار کہہ رہے 70,000 فرشتے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ذرا اس پر خاص توجہ دے۔ فرمایا حتی یحفو بقبر رسول اللہ، وہ جا کے میرے نبی کی قبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا کرتے ہیں۔ سرکار کی قبر شریف ہے، چاروں طرف فرشتے آ کر کے حاضر ہو گئے ہیں، اسی میں ہے یضربون باجنحتہم، اور اپنے نور والے پروں کو میرے نبی کی قبر سے ٹچ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، ضم کرتے ہیں، متصل کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھی نہیں سمجھے، یہ ملاتے اس لیے ہیں، ان کو پتا ہے نور کسی اور بارگاہ سے نہیں اسی بارگاہ سے ملا کرتا ہے۔ جب نوری مخلوق کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے نور کی ضرورت ہے تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، پردے پیالہ نور کا، نور بھی چونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اگلا جملہ سنے وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اور میرے نبی پہ درود بھی بھیجتے ہیں، سبحان اللہ، نبی پہ درود بھیج رہے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَمْسَوْا عَرَجُوا فَحَبَتْ حَتَّى إِذَا أَمْسَوْا عَرَجُوا، کہتے ہیں جب شام صبح ہو جاتی ہے، شام کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر یہ چلے آتے ہیں، اور اتنے ہی پھر 70,000 اور آتے ہیں۔ کب تک آتے رہیں گے؟ فرمایا قیامت کے دن، حَتَّى إِذَا انشَقَّ عَنْهُ الْأَرْضُ، سرکار علیہ السلام کے لیے قبر شریف کھلے گی، میرے نبی علیہ السلام نکلیں گے قبر سے۔ ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آج بہت سر پھرے ایسے ہیں، عید قدیر مناؤ، عید قدیر مناؤ، عید قدیر مناؤ۔ ہم نے کہا میاں کیوں؟ کہا عید قدیر اس لیے منا رہے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر میرے سرکار نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں نے کہا ادھر پکڑنا یاد ہے تو ادھر کا بھی تو یاد ہونا چاہیے۔ عن عبداللہ ابن عمر عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ودخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما فقال هكذا نبعث يوم القيامة۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب یہ تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آپ نہیں سمجھے ہو پھر بھی بول جاؤ نا۔ سبحان اللہ۔ آپ کہو کہ مولانا سمجھے نہیں تو بغیر سمجھائی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے بلوا رہا ہوں، احب العرب لثلاث لانی عربی و کلام اللہ عربی و لسان اہل الجنت عربی۔ کیا بات ہے۔ میں نے حدیث جو پڑھی ہے وہ فارسی اور ہندی انگلش میں نہیں بلکہ عربی میں۔ سرکار فرماتے ہیں عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو، ایک تو اس لیے کہ میں عربی ہوں، اللہ کا قرآن عربی ہے، سارے جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ سبحان اللہ سمجھ گئے؟ سبحان اللہ۔ اہل علم کے لذت طبع کے لیے ایک جملہ دے رہا ہوں۔ ہمارے قصبے کے اندر ایک قاری صاحب، تو وہ بریلی شریف گئے لائبریری میں، تو وہ دیکھنے لگے کتابوں کو۔ ایک عالم نے کہا یار کمثل الحمار ہی بن جاؤ کم سے کم، اب کتاب تو دیکھو گے نہیں لیکن کمثل الحمار ہی بن جاؤ۔ یہ آپ کے لیے نہیں انہی کے لیے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ بھیا کیا بات ہے، یہ افراتفری کا معاملہ بڑھا دیا۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ آپ راستہ بنا دیجئے تاکہ جو ضرورت کے لیے جا رہا ہے، یار نماز نہیں روکتی ہے تو میں کیسے روکوں گا؟ شریعت نہیں روک رہی ہے تو میں کیسے روکوں گا؟ جس کو ضرورت کے لیے جانا ہے وہ ضرورت پوری کر کے پھر تشریف لے آئے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی آپ کے؟ آقا کریم علیہ السلام کے تابعی ہیں، عاشق رسول ہیں، فرماتے ہیں نبی کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے سلام بھیجتے ہیں۔ اب میں ترجمہ کر رہا تھا، ترجمہ یہ کر رہا تھا اگر غدیر خم کے موقع پر آپ کو ہاتھ اٹھانا یاد ہے تو آؤ مسجد نبوی شریف کی بات میں کیے دیتا ہوں۔ میں اس کو بھی مانتا ہوں، اس کو بھی مانتا ہوں، اس لیے کہ حضرت مولا کائنات بھی میرے دل کی دھڑکن ہے اور شیخان کریمین بھی میرے دل کی دھڑکن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، سرکار علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں، مسجد نبوی شریف کی طرف گئے ہیں۔ جانے کے بعد میں ایک طرف حضرت ابو بکر ہے، دائیں جانب ابو بکر ہے، دائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم ہے، وہ آخذ بایدیہما، سرکار نے دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ ایک جانب
تشریف لائیے نا مفتی صاحب. میں مرید نہیں کروں گا, یقین کیجئے گا آپ جس ہاتھ پر بک گئے ہیں میری کیا مجال ہے کہ میں اس ہاتھ سے آپ کو اپنی طرف خرید سکوں. آپ بھی لائیے, ذرا توجہ دیجئے یار جناب محترم. ہاتھ اس طریقے سے ہے, ایک جانب دائیں جانب ہاتھ ہے ابو بکر صدیق اکبر کا, لیکن میری دائیں جانب ہاتھ ہے غلام ابو بکر صدیق اکبر کا, بائیں جانب ہاتھ ہے غلام عمر فاروق اعظم کا. لیکن یہ قضیہ موجبہ سالبہ نہیں ہے, قضیہ موجبہ ہے. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ انکار ہو گیا میاں, ایک کے لیے اس بات دوسری کی نفی کو ثابت نہیں کرتا ہے. بات سمجھیے گا, شکل میں نے بتا دی. آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا ہے اور پکڑ کے فرماتے ہیں ہاں کذا نباسو یوم القیامہ, قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اسی حال میں اٹھیں گے, چاند بیچ میں ہوگا, اس طرح ایک ستارہ ابو بکر کی شکل میں ہوگا, دوسری جانب عمر کی شکل میں ہوگا. ہم نے کہا اگر علمی انصاف رکھتے ہو, علمی دیانت رکھتے ہو تو دونوں حدیثوں کو بیان کرو اور یہ کہو حضرت ابو بکر صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہے, عمر دوسرے خلیفہ ہے, عثمان تیسرے خلیفہ ہے, حضرت علی چوتھے خلیفہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اچھا ایک بات اور, سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے, میں روک نہیں رہا ہوں نعرے سے. نیت المومنی خیر من عملی, آگے جتنے نعرے لگانے والے تھے سب کی نیت کریں, اللہ اس کا بھی ثواب دے. آمین. توجہ ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, تھوڑا سا مسئلہ یہاں کلیئر کر دوں حضرات کی اگر اجازت ہو تو. مولانا خلیل صاحب کو یہ خلیل میں, یہ خلیل خلت سے بھی ہے, خلت سے بھی. ان کی خلت میں خلت شامل ہے, خلت میں خلت شامل ہے. بات سمجھی کہ نہیں سمجھے آپ؟ توجہ فرمائیے گا. اب آپ کہیں گے یار ہمیں بھی کچھ دے دو, تو آپ کو دے رہا ہوں جس کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. ادھر جس کی ضرورت تھی ادھر دے دیا. اب آگے بڑھیے, آپ توجہ فرمانا. آپ سے کوئی پوچھے حضرت عمر فاروق اعظم تو ملے تھے تو آپ نے مبارکباد پیش کی تھی, سبحان اللہ, مبارکباد پیش کی تھی, لیکن کیا اس کے بعد کسی بزرگ نے اس دن عید غدیر منائی؟ 351 ہجری کے اندر معز الدولہ نامی رافضی نے عراق کے اندر سب سے پہلے عید غدیر منائی. اور معلوم ہے کیوں منائی تھی؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں 18 ذی الحجہ کو شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ مردود ایک تیر سے دو نشانے. ادھر ہم حضرت علی کی محبت کا جام بھی پلانے کی بات کریں, حالانکہ وہ جام نہیں ہے, وہ زہر قاتل ہے, زہر ایمان ہے. اور دوسری بات یہ ہے ادھر حضرت عثمان غنی کی شہادت پر یہ اپنی باتیں بھی کھلاتے ہیں, پیٹ میں ان کے تکلیف نہیں ہوتی, سینے ان کے خوش ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا ہم ایسا کام نہیں کریں گے. ارے میاں یہ بتاؤ, جب تم امامے کے نیچے ٹوپی پہنتے ہو اس لیے پہنتے ہو تاکہ تمہاری مشابہت یہودیوں کے ساتھ نہ ہو جائے, جب تمہارا عالم یہ ہے کہ تم محرم شریف کے مہینے میں 9 اور 10 کا روزہ رکھتے ہو تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے, تو عید غدیر سنی کیوں منائے گا؟ ہم نہیں منائیں گے. ہاں الحمدللہ ہم یہ مانیں گے حضرت علی کا مقام بھی بہت بلند و بالا ہے. اور اگر کوئی کہے ایک آیا تھا مردود زمانہ ہندوستان کی سرزمین پر اور آنے کے بعد کہہ کے گیا تھا, آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا ہے. اور ایک بات اور بولی تھی, ہم حضرت علی کو شاہ ولایت مانتے ہیں, ولایت میں ان کا قدم پہلے ہے, خلافت میں ابو بکر کا ہے. میں نے کہا بدعقیدہ ہوش کے ناخن لے, اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ, ملفوظ شریف, احکام شریعت جیسی کتابیں موجود ہیں. تو ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں, یہ اہل علم کے لیے جملہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد جس کی 32 جلدیں نکلی ہے اس کے حوالے سے بول رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے نبی نے جانب کمالات نبوت پر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کمالات نبوت پر ابو بکر و عمر کو قائم کیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور جانب کمالات ولایت پر علی کو قائم کیا. سبحان اللہ, سبحان اب اللہ. فیصلہ ان سے کر لینا, مگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کر لینا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. توجہ بہت ہے, خوب, بہت خوب.
بس یہی تک ہے، آپ کے لیے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے احاطہ کھینچ دیا ہے، لائن کھینچ دیا نا۔ یہ مفتیان اکرام بیٹھے، ان سے پوچھئے کتنے ایسے مسائل ہوتے ہیں اگر عام آدمی پوچھنے آئے تو کہتے ہیں بابا تمہارے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے ہے، تو میں نے جہاں تک دائرہ تھا وہاں تک محدود کر دیا، اس لیے میں نے محدود کیا ہے تاکہ کل میرے کسی مضمون کو دیکھ کر مجھ پہ ہی الٹا اعتراض نہ کر دے، تو پہلے ہی دفعہ دخل مقدر کے طور پر میں نے یہ ساری چیزیں پیش کر دی ہے۔ اب توجہ فرمانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانب کمالات نبوت پر ابو بکر و عمر کو رکھا ہے، اور حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانب کمالات ولایت پر رکھا ہے۔ یہ اب آپ کے لیے آسان بتا رہا ہوں، ہم کیوں مانتے ہیں ابو بکر صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ؟ اس کی وجہ یہ ہے، سرکار نے خود ارشاد فرمایا، کتاب کا نام نقاء الصلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ، لکھنے والا مجدد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے، سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں سألت اللہ ان یقدمک یا علی فابا علی الا تقدیم ابی بکر، کہا اے علی میں نے خدا سے 3 بار دعا کی، اے میرے مولا تو علی کو ابو بکر سے بھی آگے کر دے، کہا اللہ نہ مانا، اگر آگے رکھا ہے تو ابو بکر صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری مقبولی، سبحان اللہ، مولانا خلیل صاحب قبلہ یہ بھی تحفظ ناموس رسالت بے شک، ہے نا؟ ابھی بتاؤں گا، بہت سے ڈیجیٹل محافظ چلے ہیں جن کے ممبروں پر آنے سے تصویر بڑھتی ہے، تنویر نہیں بڑھتی۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، توجہ، ہوش کے ناخن لینا سن لیو، ہم کہتے ہیں صرف 2-4 لوگ ہی ہمیں جانے کون سا فرق پڑتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرما دیا نا حضرت علی سے، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اے علی اگر تیری وجہ سے ایک کو بھی رہنمائی مل جائے نا تو سرخ اونٹوں کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا کام وما علینا الا البلاغ ہے، باقی جس کی مرضی چاہے قبول کرے۔ توجہ فرمائیے گا ذرا، سرکار نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی بعین ہی اسی کتاب میں ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ما قدمت ابا بکر و عمر، میں نے ابو بکر و عمر کو آگے نہیں بڑھایا ہے، ولکن اللہ قدمہما، بلکہ اللہ ہی نے ان کو آگے بڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا سنو، سرکار نے ہاتھ پکڑا کیوں؟ اس کی وجہ سنیے، سبحان اللہ، سرکار نے ہاتھ پکڑا کیوں؟ میرے نبی نے غدیر خون کے موقع پہ ہاتھ اس لیے پکڑا کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی سے اظہار نفرت کر دیا، تو سرکار علیہ السلام نے علی کی محبت کو بٹھانے کے لیے لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، لیکن اختلافی مسائل میں مت جانا، وہاں پھر کلی کھول دیں گے۔ اس حدیث کو دلیل بناؤ گے نا تو جواب الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ توجہ فرمانا ادھر، اب مجھے بتائیے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مولانا خلیل صاحب سے چڑھ رہا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں مولانا خلیل صاحب کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا جائے، تو مجھے ایسا ہی مجمع ہی تو چاہیے نا۔ ارے آپ بولیے محبت سے سبحان اللہ، ایسا مجمع چاہیے نا، ایسا مجمع چاہیے تاکہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دوں حضرت مولانا خلیل صاحب کو برا نہ کہیے گا، اس لیے کہ وہ سنیت کے لیے خدمت انجام دیا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ مقبول قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اچھی عقیدت و محبت کا اظہار کرواتے ہیں، یہی تو کہا جائے گا۔ یا اگر محبت کی بات آ گئی، میں ان کو چپکے سے کمرے میں لے کے گیا، دروازہ بند کیا، کونے میں جا کے میں نے در و دیوار سے کہا مولانا خلیل سے کچھ نہ کہیے گا، ان سے محبت کیجیے گا، تو زمانہ کیا کہے گا، یار بڑا عجیب آدمی ہے، مولانا خلیل کہیں گے یہ میرے لیے اظہار محبت ہے یا اظہار نفرت ہے، جناب بتائیے تو صحیح۔ میں نے کہا چونکہ حضرت علی کا معاملہ یہ تھا، ان سے کچھ لوگوں نے اظہار خیز و غضب کیا تھا، تو اس کے لیے میدان کی ضرورت تھی، اور غار سار کے اندر، سبحان اللہ، غار سار کے اندر میرے نبی ابو بکر کو لے گئے، اور کس عالم میں ہے، معراج کی رات نظر مصطفیٰ ہے جمال خدا، سبحان اللہ، غار سور میں
नजर अबू बकर है जमाल मुस्तफा। सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा ने देखा वो किसी ने नहीं, जी। जो अबू बकर ने देखा वो किसी ने नहीं। हमने कहा यहाँ राज़े मोहब्बत समझाना है, आहा। वहां पर इजहार मोहब्बत करना है। इजहार मोहब्बत के लिए मियाँ खुला मैदान चाहिए और राज़े मोहब्बत समझाने के लिए छुपा हुआ मकान चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मसला ही क्लियर हो गया। अब यहाँ कुछ करने की जरूरत ही क्या नहीं। बात। मैंने हदीस का आखिर जुमला पढ़ा, हत्ता इदन शक्कत अन्हुल अर्दु, सरकार के लिए जमीन खुलेगी, खरज फी सबईन अल्फम मिनल मलाइका हत्ता यज़ुफू, सरकार अलैहिस्सलाम को फिर 70,000 फरिश्ते लेकर जाएंगे। अब यहाँ एक मसला क्लियर करके बात आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे ये बताइए 70,000 सुबह, 70,000 शाम, कितने हो गए? अरे 1,40,000। आपका मैथमेटिक्स से सुना है, बड़ा मजबूत है। कुछ का है जिनको 3 तलाक भी समझ में नहीं आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो है ना। तो 70 हो गए ना, कितने हो गए? 140 हो गए। हमने कहा अगर हमारा सुन्नी साल में एक इरादा करे मदीने शरीफ का, रोज़े पाक में जाने का, तो वहाबी को गवारा नहीं होता। यहाँ देख, अल्लाह ताला की मर्जी से 1,40,000 आ रहे हैं, और जब आएंगे तो अल्लाह की मर्जी से आ रहे हैं, और आने के बाद क्या रहे हैं? कहेगा यार हम तो इसलिए कहते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने का इरादा करो, 50,000 का सवाब है। सरकार ने फरमाया ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासती मसाजिदा, सफर करना है 3 ही मस्जिदों का करो। हमने कहा कौन कौन सी? कहने लगा मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी। मैंने कहा फिर तू दिल्ली के अंदर क्यों जाता है? क्या मरकज के अंदर तेरी मस्जिद नबवी है या मस्जिद हराम है या मस्जिद अक्सा है? ये बहकाने की कोशिश ना कर। और फिर मुझे इतना बताइए, मस्जिद नबवी के अंदर 50,000 नमाजों का सवाब मिल क्यों रहा है? क्या इसलिए मिल रहा है कि वो मस्जिद है? तो मस्जिद तो आपके हांगल शरीफ में भी है। यहाँ कोई आलिम बैठा है, कोई कह सके कि 50,000 का सवाब मिल जाएगा? हमने कहा नहीं नहीं, वहाँ मिल इस रहा इसलिए रहा है, इसलिए नहीं कि वो मस्जिद है, इसलिए मिल रहा है कि उस मस्जिद के अंदर मुस्तफा करीम के कदम पाक आ गए हैं, कदम पास आ गए हैं। बताइए चला जब अल्लाह ताला 1,40,000 फरिश्तों को 24 घंटे में भेजता है, हर फरिश्ते का इरादा अलग अलग है, तो 1,40,000 इरादे मुस्तफा की बारगाह में आ रहे हैं, इरादा लेकर के आ रहे हैं। तो हमारा सुन्नी जब भी जाएगा अव्वलन नियत यही करेगा सरकार के रोज़े पाक पे जा रहा हूँ, दूसरी नियत ये करेगा कि सरकार की मुकद्दस मस्जिद के अंदर इबादत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लीजिए अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तहफ्फुज़ की तरफ जा रहा हूँ, जरा तवज्जो फरमाइएगा। हजरत मौलाना खलील साहब ने उन्वान दिया तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत और मसलकी आला हजरत। मैं कहता हूँ जनाब, और मसलकी आला हजरत लगाने की जरूरत ही नहीं, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का नाम ही मसलकी आला, बेशक, सुभान अल्लाह। और मसलकी आला हजरत का नाम ही तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। बोलिए बोलिए बोलिए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि आला हजरत के मसलक की बुनियाद क्या है? लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए आप जानते हैं, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए मसलकी आला हजरत चाहिए। और पता ये चला सच्चा मुहाफिज़े नामूसे रिसालत वही होगा जो दौरे हाजिर में मसलकी आला हजरत को मजबूती से थामा रहेगा। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी वकार ने इस राज को खोल खोल के बता दिया और कह दिया मसलकी आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए मसलकी आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नामूसे रिसालत का मफहूम अगर समझना है, कैसे मुहाफिज बना जाए, मुहाफिज का जज्बा क्या होता है, सच्चा मुहाफिज कौन होता है, तो चलो आला हजरत से सीखते हैं। आला हजरत की बारगाह में एक अर्ज है, हुजूर वाक़िअतन वहाबिया की बोली को, उनके मुंह को आप ही ने बंद किया है, मगर वो न जाने क्या क्या दिल में आपको कहते होंगे। क्या कहा गया? हुजूर वहाबिया के मुंह को आपने ही बंद किया है, मगर न जाने वो दिल में क्या क्या कहते होंगे। अब आला हजरत का जवाब सुनिए, मेरे इमाम फरमाते इसकी क्या फिक्र। क्या बात। आज तो रोटी बोटी का मसला आ गया ना,
مسجدیں چلی جائیں گی، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، ہمارے امیر قافلہ ناراض ہو گئے. ہم نے کہا سب ناراض ہو جائیں، جس کے لیے ہم آئے ہیں بس وہ راضی. کیا بات ہے. اور یہی کہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. توجہ ہے نا بھائی آپ کی یار، توجہ ہے نا میری طرف مکمل توجہ ہے. قبلہ مان لیجئے گا تھوڑی دیر کے لیے. مجھے مولانا شہزاد قبلہ کہہ دیتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے لیے تصور ہی کر لو میں کعبہ بننے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، قبلہ ہی کہہ رہا ہوں. توجہ ہے نا آپ کی، ذرا غور فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میاں دل میں کیا کیا کہتے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. کہا یہ منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں، کہا کچھ تو مغلظات یعنی گالیاں لکھ لکھ کے میرے پاس خط بھیجتے ہیں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ارشاد فرمایا ایک نہیں اللہ عالم کتنے خط میرے پاس آتے ہیں، مگر میرے امام نے کہا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں میری ذات پہ اس سے بھی زیادہ حملے کرے، اس سے بھی زیادہ حملے کرے. کہا آپ نے آگے ارشاد فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ حملے کریں گے مجھے برا کہیں گے. حالانکہ برا بھلا بھی لکھا ہے اس ملفوظ شریف کے اندر، برا اور بھلا ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مقصود بھلا کہنا نہیں ہوتا لیکن بھلے کا تقیہ لے کے برا کہنا چاہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اس لیے حضور محدث کبیر نے ایک موقع پہ فرمایا لوگ کہتے ہیں برا بھلا کہنا. میں نے کہا حضرت کی بالکل اصلاح درست ہے، برا کہتے ہیں بھلا کہنا اچھا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا مقصد برا کہنے کے لیے بھلے کا تقیہ ہوتا ہے، وہ بستر پہ لگانے والا نہیں، اپنی عزتوں کو بچانے والا. توجہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے اس کی فکر نہیں. اور آگے فرمایا جتنی دیر مجھے برا کہے گا نا اتنی دیر اللہ و رسول کی شان میں توہین کرنے سے تو بچا رہے. کیا جذبہ ہے میرے امام کا. فرماتے ہیں کبھی بھی میرے ذہن میں ان کے جواب کا وہم تک نہیں آیا، نہ کبھی میں نے اس کی فکر کی. اور کہا کروں کیوں فکر، اس لیے کہ میری عزت مصطفیٰ کی عزت پہ قربان ہے. سبحان اللہ. بولتے رہو یار، بولتے رہو. میری عزت مصطفیٰ کی عزت پہ قربان ہے. اور اگلا جملہ دیکھیں میرے امام کہتے ہیں ہماری عزت نبی کی عزت پہ قربان ہے. یہ تو ہے ہی، نبی پہ قربان ہونا ہی اصل عزت. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تحفظ ناموس رسالت کا اصل جذبہ. کیا فرما رہے ہیں امام؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کی جان پہ، نبی کی ذات پر قربان ہو جانا، نبی کی عزت پہ نثار ہو جانا، یہی ہماری حقیقت میں عزت ہے. اگر آپ اس رات کو سمجھنا چاہتے ہیں سورہ منافقین کو اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کا مقدس قرآن پڑھیے. سرکار کے صحابہ ایک جنگ کے موقع پر ہے، انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک منافق تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابی ہے، سید المنافقین ہے، بدکاروں کا سردار ہے. اس نے لڑانا چاہا اور لڑاتے ہوئے کہہ رہا ہے یار تم نے ان کو جگہ دی، ٹھہرنے کے لیے مکان دیا، اس کے بعد یہ تمہارے ہی خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں، تم سے ہی برسرے پیکار رہتے ہیں. اس نے جو جملہ بولا تھا اس کی حکایت قرآن میں یوں ہے یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. اس نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ جب ہم مدینے جائیں گے نا ہم نے جو عزت دار ہے وہ ذلیلوں کو نکال کے باہر کریں گے. عزت دار اس نے خود کو کہا تھا، عزت دار انصار کو کہا تھا. اور اس کے علاوہ جو مہاجرین آئے تھے سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے ان کو ذلیل کہا. رب کی رحمت جوش پہ آتی ہے، ادھر اعتراض مصطفیٰ کے غلاموں پر ہو رہا ہے، ادھر جواب مصطفیٰ کا رب دے رہا ہے. رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ. ذہن دے دیا گیا کس عزت کی بات کرتا ہے. عزت تو رجسٹرڈ ہے، عزت تو فکس ہے، عزت تو متعین ہے، عزت تو پہلے ہی دے دی گئی ہے. کس کے لیے عزت ہے؟ اللہ خود دینے والا ہے. کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے. بریلی کا امام پکار اٹھا اور عرض کرنے لگا سہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. توجہ ہے، غور فرما رہے ہیں نا. اب سنیں سچے محافظ کی پہچان یہ محافظت ناموس رسالت نہیں، مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت نہیں کہ اگر کوئی اینٹینے والا بکواس کرے تو کہو کہ یہ گستاخ ہے.
اور पड़ोस में कोई बसा हो, उसके कहो कि नहीं दावत में भी आना है, खाने भी खाना है, स्टेजों पे जमा भी होना है, कोपचों में जाके मुलाकातें भी करना है, इधर भी आना है उधर भी आना है। मैंने कहा ये दो रंगी तो हो सकती है, एक रंगी नहीं हो सकती। समझ में आई बात आपके? ये इस्लाम नहीं सिखाता है। अभी लास्ट में आकर के मसले को क्लियर करूंगा, अभी थोड़ा यहाँ रहने दीजिए इसको, इस पर हाशिया ये मतन रहने दे, शरा और हाशिया बाद में लगाएंगे इंशाअल्लाह। आगे बढ़िएगा। 3 लफ्ज बोले जाते हैं, आज बहुत सारे लोग पोस्टर निकलता है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। हमने कहा 3 वर्ड है इसमें, पहला है तहफ़्फ़ुज़, दूसरा है नामूस, तीसरा है रिसालत। मैं चाहता हूँ इनमें से तीनों के अलग अलग मानी बयान कर दूं। हालांकि जो इस नाम से मशहूर है उनसे मैंने बराह रास्त बात की और मैंने कहा आपने वक्फे पे हमारी कौम को चलाया है, नौजवानों के ज़हन को इधर डाइवर्ट कर दिया है। सब निकलो सब निकलो सब निकलो, मुत्तहिद हो जाओ मुत्तहिद हो जाओ। मैंने कहा कभी इत्तिहाद किससे होगा, इस पे भी कोई तकरीर कर दी होती ताकि मसला क्लियर हो जाता। इत्तिहाद वफादारों से होता है, इत्तिहाद गद्दारों से नहीं होता। सरकार ने मस्जिद नबी शरीफ से मुनाफिकीन को निकाल के दुनिया वालों को बता दिया था जो गद्दार है वो आज तुम्हारे नबी को कबूल नहीं है और आने वाले वक्त में तुम्हें भी कबूल नहीं होना चाहिए। इत्तिहाद सिर्फ सुन्नियों से होगा, सच्चे सुन्नियों से होगा, उन्हीं के साथ इत्तिहाद इंशाअल्लाह हमें कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। हिकमतें निकालते हैं भैया, क्या करें? एनआरसी सीए आ गया, चेहरा नहीं दिखाएंगे तो होगा क्या? तरमीम हो रही है। कुछ बुरहाने मिल्लत की बात पेश करते हैं, हाफिज़ मुफ्ती आदम की बात पेश करते हैं। हमने कहा यार वो किरदार खोला, सीना खोला, कहो खड़े होकर अशरफ अली कहो खड़े होकर रशीद पक्का काफिर है, कहो खड़े होकर खलील काफिर है, कहो खड़े होकर कासिम नवातवी काफिर है। उसके बाद सोचा जाएगा। अब यहाँ सारे फर्क मिटा दिए, हम कौम के मफाद के लिए जा रहे हैं। हमने कहा तू कौम के मफाद के लिए नहीं, तू कौम के फसाद के लिए। समझ गए ना? हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए तुमको जो पहचानता नहीं। तुम कभी किसी शक्ल में आते हो, कभी किसी शक्ल में आते हो। हमने बहुत पहले पहचान लिया है, हमारे ताजुस्सरिया ने चेहरा हटा के दिखा दिया है, पहचान ले यही है यही। कभी किसी शक्ल में आएगा, कभी किसी में आएगा, कभी खुमैनी की तारीफ करता नजर आएगा, कभी 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 माबूदाने बादला की मुखालफत की तारीफ करता नजर आएगा, और कभी कभी ऐसा नजर आएगा कि जिसको माबूदाने बादला की तारीफ पसंद आ रही है उसको हजरत अमीर माविया सिर्फ जनाब की हद तक लग रहे हैं, उससे आगे नहीं लग रहे हैं। हमने कहा हमारे बुजुर्गों ने नजरों से पर्दा हटा के बता दिया है और कह दिया है हम अगर दुनिया से चले भी रहे अब तुम्हारी जिम्मेदारी है हक को हक कहते रहना, बातिल को बातिल कहते रहना, इंशाअल्लाह रहमान तुम्हें कामयाबी मिलेगी। ये जो रद है ना, रद करने वाले मौलवी को रद्दी ना समझो, समझ गए? उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी इज्जत अबदी है। अबदी समझ रहे हैं ना? तूने मक्का से मुद्दत मदीदा, ये समझ लीजिए कि मुझको कोई फतवा लगा ये अबदी का। मैंने असली एक पहलू लिया नहीं है ना, खाली अबदी का। और अबदल आबाद तो आला हजरत ने अबू बकर सिद्दीक अकबर के लिए भी इस्तेमाल किया। जो है ना आपकी, गौर फरमाइएगा जरा इधर। मैं क्या अर्ज कर रहा था, कुछ याद है आपको? कुछ याद है? इत्तिहाद की बात कर रहा था, लेकिन आइए बाद में लेके चलते हैं। पहले देखे तहफ़्फ़ुज़, नामूस, रिसालत, 3 चीजें। तहफ़्फ़ुज़ की बात है, अगर कोई मौलवी, कोई आलिम, मुझ जैसा कोई है गुलाम, अगर सरकार की इज्जत के लिए पहरे दे रहा है तो आप हो या कोई हो, ये अपने जहन में ना लाए कि हम सरकार अलैहिस्सलाम की इज्जत के लिए पहरे दे रहे हैं, सरकार की इज्जत बचा रहे हैं। हमने कहा नहीं नहीं प्यारे, आप सरकार की नामूस के लिए खिदमत अंजाम देके अपनी इज्जत को बचा रहे हो, अपने ईमान को बचा रहे हो। सरकार की इज्जत तो इतनी बुलंद है, कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। सुभान अल्लाह। आपने एक मिसाल दे रहा हूं,
بس خالی یہاں تک رکھیے گا بطور تمثیل ہے. آپ پلین میں بیٹھتے ہیں, پلین اوپر جاتا ہے کہ نہیں؟ تو جب پلین اوپر جائے گا تو آپ بھی اوپر جائیں گے, پلین بلند ہے تو آپ بھی بلند ہیں. بلا تشبیہ و تمثیل سرکار کا ذکر بہت بلند ہے. بے شک آپ اگر ذکر کرو گے تو آپ بھی بلند ہو بے جائیں گے. شک. یہ سبحان بلندی اللہ. میرے مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے. اور اگر تحفظ کی بات ہے تو میں اور تم, یہ اللہ رب العزت کو ہماری تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ کو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. رب چاہتا ہے تو اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے مکڑی کو بھیج کر اور پرندے کو بھیج کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کی حفاظت کروا لیا کرتا ہے. اور سنیے گا ذرا, اعلیٰ حضرت کا رسالہ جزا اللہ عطوفہ بے ختم النبوہ کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث ایک حدیث ہے, اعلیٰ حضرت نے ان کی حدیث کو روایت کیا ہے, لکھا ہے, توجہ فرمانا, سرکار کی عزت اور ناموس کی بات آئے تو اللہ کس کس سے حفاظت کا کام لے لیا کرتا ہے. سرکار عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں, آقا کریم کی بارگاہ میں قبیلہ بنی سلیم کا ایک دیہاتی آیا, ہاتھ میں ایک جانور لے کر کے آیا تھا جس کو گوہ کہا جاتا ہے, جس کو سوسمار کہا جاتا ہے. اب آپ کے کرناٹک میں کیا کہتے ہیں میں نہیں جانتا, لیکن گوہ نیولی کی طرح, بچ کپڑی کی طرح ایک جانور ہوتا ہے. جانور سرکار کی بارگاہ میں لے کر کے آیا اور آ کے کہنے لگا مجھے لات و عزا کی قسم, لات و عزا کی قسم, اگر یہ آپ کو رسول مان لے میں بھی آپ کو رسول مان لوں. حفاظت کی بات دیکھیں, تحفظ کس کس سے حفاظت کا کام لیا جا رہا ہے. اب یہاں کتنا بڑا چیلنج ہے, اگر یہ مانے تو میں مانوں. ارے بولو یار, کیا کہا؟ اگر یہ مانے تو میں مانوں. اب سرکار علیہ السلام معاذ اللہ بے اختیار تھوڑی ہے. میرے نبی تو اتنے پاورفل ہیں, واللہ انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض وانما انا قاسم واللہ یؤتی. قرآن نے کہہ دیا واما السائل فلا تنہر. محبوب مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں. ہم نے کہا ہزاروں آئے, دینا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ملے گا. لاکھوں آئے, کروڑوں آئے, بے شمار آئے, اس لیے کہ رب نے منصب دے دیا ہے. کتنا خزانہ ہے میرے مصطفیٰ کے یہاں. تو سرکار نے فرما دیا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي. اللہ مجھے عطا فرماتا ہے, میں کائنات کو بانٹتا ہوں. جب خدا کے دینے میں کمی نہیں تو مصطفیٰ کے بانٹنے میں کمی نہیں. تو بریلی کے امام نے عقیدہ دیا خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. اور راستہ بتا دیا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو. تیرا راستہ بتایا یار, جس کے در کا کھاتے ہو کم سے کم اس کے نام پہ بول تو جاؤ. تو کہہ گئے نا, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, تجھے بھی وہاں تمہارے لیے. سرکار نے فرمایا یا مب ایگو. اب اس بدعقیدہ قوم کو دیکھا, اردو سرکار کو اردو نہیں آتی تھی, دارالعلوم دیوبند سے تعلق ہوا تو اردو آ گئی. بولو معاذ اللہ. ہم نے کتنے پاگل لوگ ہیں, ایک دم بورہا ہے نا, گھامڑ لوگ ہیں. ابھی سرکار کی نظر ایک جانور پہ پڑ رہی ہے تو وہ فصیح عربی میں بات کر رہا ہے. کیا بات ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا یا طب, تو اس نے کہا لبیک وسعدیک یا زین من واف یوم القیامہ. سبحان اللہ. کہنے لگی حضور میں حاضر ہوں, حضور میں حاضر ہوں, اے وہ ذات جو قیامت کے دن ساری کائنات کی زینت ہے, زینت کائنات مصطفیٰ کریم میں حاضر ہوں. اب میرے نبی نے سوال کیا, ذرا غور کیجیے گا. آقا کریم نے پوچھا من تعبد, یہ بتا تیرا رب کون ہے, تو کس کی عبادت کرتی ہے, تو کس کی عبادت کرتی ہے, تو کس کی پرستش کرتی ہے, تیرا پالن ہار کون ہے. اب جواب دے رہی ہے الذی فی السماء عرش وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت وفی النار عذاب. آقا کریم علیہ السلام نے ایک ہی سوال کیا تھا. یہ خاص نقطہ دے رہا ہوں جناب مولانا خلیل صاحب قبلہ کی طرف سے, یہ جب میں چکتا آپ کو دے رہا ہوں ذرا غور تو کرے. ایک وہ مقام تھا جب اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. سوال اتنا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, جواب یہ ہے مولا میرا ڈنڈا ہے, لیکن کہا میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, دوسرے کام بھی لیتا ہوں. ہم نے کہا وہاں خدائے تعالیٰ جب بات کر رہا ہے, کلام فرما رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بڑے شرف کی بات ہے تاکہ شرف اور لمبا ہو جائے, بات کو لمبا کر
مجھ سے بات کر رہا ہے تو جواب دے دیتی، اللہ کہہ دیتی بات پوری ہو جاتی، لیکن کہتی ہے الذی فی السماء عرش، اے میرے آقا اگر پوچھنا چاہتے ہیں میرا معبود کون ہے تو سنے، میرا معبود وہ ہے آسمان کے اندر جس کا عرش ہے، میرا معبود وہ ہے زمین میں جس کی بادشاہت ہے، میرا معبود وہ ہے سمندر میں جس کا راستہ ہے، میرا معبود وہ ہے جنت میں جس کی رحمت ہے، میرا معبود وہ ہے جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ ہمیں کا کیا قسمت ہے تیری، کاش وہ منظر ہمیں بھی مل جائے۔ آمین۔ آخر جملہ بہت اہم تھا نا، اس نے کیا کہا تھا، اگر یہ مان لے تو میں بھی مان لوں۔ تحفظ یاد ہے نا، سبق یاد ہے نا، تحفظ، حفاظت کرنا۔ اللہ کس سے حفاظت لے رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا منانا، اتنا تو بتا دیا کہ خدائے تعالیٰ تیرا رب ہے، لیکن یہ بھی تو بتا دے میں کون ہوں۔ کیا بات ہے؟ منانا میں کون ہوں بتا، تو کہنے لگی انت رسول رب العالمین سبحان اللہ۔ وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ جملے دیکھیے ذرا، کیا بات اس نے دو جملے بولے اور بولنے کے بعد اپنے مالک کو بھی ذہن دے دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا میں کون ہوں بتا، کہنے لگی انت رسول رب العالمین، اے میرے آقا آپ تو کائنات کے مالک رب قدیر کے سچے رسول ہیں، بھیجے ہوئے رسول ہیں، فرستادہ ہے۔ دوسرا اس نے کہا وخاتم النبیین، اب چونکہ اس کو لذت مل رہی تھی مصطفیٰ سے بات کرنے میں، اور دو لذتیں تھی، ایک طرف تو چہرہ مصطفیٰ ہے اور ایک طرف کلام مصطفیٰ ہے، میاں جہاں دو لذتیں مل جائے۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ آج بھی اگر میرے مصطفیٰ دیدار کرا دے تو کتنی پاکیزہ لذت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، سرکار کی حدیث ہے، کتاب کا نام تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک، لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی، حوالہ دینے والے اعلیٰ حضرت، جس میں دیا طرد الافائی عن حماحات غفار رفائی، اردو میں فضیلت غوث اعظم، میرے امام فرماتے ہیں، اور یہاں پر اتنا کہہ دیا، لیکن میں نے اس کتاب کو جب سرچ کیا تو اس میں مجھے یہ روایت ملی، آقا کریم نے فرمایا نا لذت کی بات دیکھیے گا، جس کو سرکار کا دیدار ہو جائے، لذت چہرہ مصطفیٰ، لذت دیدار چہرہ مصطفیٰ کس قدر بلند و بالا ہوتی ہے۔ میاں مجھے دیکھیے مجھے کہاں غائب ہو گیا، آقا کریم کے صحابی کہتے ہیں سرکار کا وصال پاک ہو گیا ہے، نبی حجرہ عائشہ میں آرام کر رہے ہیں، میری آنکھ لگی میں سو گیا، جب سویا تو میں نے کیا دیکھا، سرکار میرے خام میں تشریف لے کر کے آ گئے ہیں، جیسے ہی آنکھ کھلی فوراً سوچنے لگے، سرکار نے فرمایا من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خام میں دیکھا ان قریب آمنے سامنے سے اپنا دیدار کرا دوں گا، اگر کوئی مجھے خام میں دیکھے گا آمنے سامنے سے چہرے کا دیدار کراؤں گا۔ آقا کریم کی حدیث یاد آئی، سوچنے لگے اگر مصطفیٰ کریم میری نظروں کے سامنے ہوتے سرکار سے جا کے مسئلہ کلیئر کر لیتا، لیکن اب کروں تو کروں کیا، لیکن فوراً پاکیزہ خیال ذہن میں آیا، چلو نبی کی بیوی کے پاس چلتے ہیں، ایمان والوں کی ماں کے پاس چلتے ہیں، حضرت میمونہ کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے رات میں نے خواب دیکھا ہے، سرکار علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، سرکار فرماتے ہیں جو مجھے خواب میں دیکھ لے ان قریب آمنے سامنے سے دیدار کرے گا، پر سرکار کا چہرہ خواب میں دیکھ لیا ہے، لیکن میں آمنے سامنے سے کیسے دیکھوں؟ حضرت میمونہ نے یہ نہیں کہا اے صاحب یہ رسول میں کیا کر سکتی ہوں چلے گا، لیکن آپ کرتی کیا ہے، اندر گئی، جانے کے بعد وہی آئینہ نکال کے لائی، جس آئینے میں مصطفیٰ اپنا چہرہ دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اتنے پاکیزہ آئینے کا چہرہ دکھا رہا ہوں تو لوگ اپنا چہرہ دیکھ کے سبحان اللہ بلند آواز سے بولیں۔ سبحان اللہ۔ ارے یار تمہارا چہرہ بھی حسین ہے، جب خوبصورت چہرہ ہوتا ہے نا تو عالموں کی شان بتا رہا ہوں، کہتے ہیں اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، مسکراتے ہیں نا، امامہ باندھ لیا، سرما لگا لیا مفتی بدر الدین صاحب نے، اور کہا کہ اب میں جا رہا ہوں منبر رسول پہ، کیسا لگوں گا؟ خوبصورت لگ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو پڑھ لیا اللہم حسن خلقی فحسن، اللہم حسن خلقی فحسن خلقی، میں نے آئینہ دکھایا آپ نے چہرہ دیکھ لیا، اچھا چہرہ ہے یار، بہت اچھا چہرہ ہے، میں نہیں کہتا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل السنۃ والجماعہ،
کیا بات ہے. قیامت کے دن سنیوں کا چہرہ چمکے. سبحان اللہ. میرا سنی اگر کالا بھی ہوتا ہے تو نور ایمان اس کے چہرے پر الگ ہی نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اور بدعقیدہ وہابی گوری چمڑی گوری چمڑی ہے لیکن چہرے پر نورانیت کھینچ لی گئی ہے. اس لیے کہ نور والے کو نور ہی نہیں مانتا ہے تو نور ملے گا کہاں؟ سبحان اللہ. نور پانے کے لیے نور والے کو نور ماننا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار بولتے جائیے سبحان اللہ. میرا حوصلہ بلند رہے تاکہ میں احساس برتری کا شکار ہوں، احساس کمتری کا شکار نہ ہو جاؤ. آپ بولتے رہیں گے کام ہو جائے گا. آگے بڑھیے گا. سرکار کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت میمونہ اندر گئی، آنے کے بعد صحابی رسول سے کہتی ہے انظر فی ھذہ المراۃ، انظر فی ھذہ المراۃ یا ابن عباس، اے سرکار کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس، اس آئینے کو ذرا غور سے دیکھو. میں تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوں، آئینہ غور کیجئے گا. آئینے کا عالم یہ ہے، اگر چہرہ مولانا خلیل صاحب کا ہو آئینے کے سامنے تو چہرہ انہی کا نظر آئے گا. اگر آئینہ کسی اور عالم کا ہو، اس کے سامنے عالم کھڑا ہو، چہرہ اسی عالم کا نظر آئے گا. لیکن والے عاشق مصطفیٰ، سچے عاشق، صادق الوعد، اے سچے پیارے آئینے، تجھ پر سارے آئینے بھی قربان ہو، ہمارے دل بھی قربان ہو، ہماری جانیں بھی قربان ہو. کب مصطفیٰ نے اپنا چہرہ دیکھا ہوگا؟ اب صحابی کے جملے سنیے گا. کہتے ہیں فنظرت فیہا فرأیت صورت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولم ارى صورت لنفسی. کہا آئینہ میرے سامنے ہے مگر مجھے اپنے چہرے کا ایک بھی حصہ نظر نہیں آتا تھا. پورے آئینے کے اندر جلوہ مصطفیٰ نظر آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری مقبولی، تحفظ ناموس رسالت. سبحان اللہ. میں نے کہا یار کچھ سمجھ تو لو. آئینہ تمہیں پوری سنیت دکھا کے چلا گیا. سبحان اللہ. دل کے آئینے میں جب تصویریں یاد چھپ گئی، جب اس دل کو محبت رسول کا مدینہ بنا لیا تو پھر کسی کی محبت آتی تھی. کیا بات ہے. آپ پوری تحفظ ناموس رسالت پر 2-4 گھنٹے کی تقریر سنو. اعلیٰ حضرت کی کتابیں الگ. میرے امام نے پوری تحفظ ناموس رسالت کی جو معنویت ہے، جو افادیت ہے، جو مفہوم ہے، جو میننگ ہے، جو مطلب ہے، اعلیٰ حضرت نے صرف 2 مصروں کے اندر بیان کیا. سبحان اللہ. 2 مصروں میں دیکھیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے 2 چیزیں چاہیے. پہلی ہے اجابت، دوسری ہے استقامت. اجابت کہتے ایکسپٹ کرنے کو، کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ مسلمان. اور استقامت کہتے کلمہ پڑھا ہے اس پر مرتے دم تک قائم بھی رہو اور یہ کہتے چلے جاؤ لہد میں عشق. اعلیٰ حضرت نے اور قرآن کو پڑھے 24ویں پارے میں رب کہتا ہے ان الذین آمنوا وقالوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ قائم بھی رہے. اللہ کو ایک مان لیا ہے، مصطفیٰ کو سچا رسول مانا ہے، سارے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، ساری کتابوں پر ایمان رکھتا ہے. اس پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ جو سچی سنیت ہے، ضروریات دین ہے، ضروریات اہل سنت ہے، سب کو مانتا چلا جائے اور مرتے دم تک مانے، آخر وقت تک مانے، یہی لے کر کے جائے یہ استقامت ہے. اب اعلیٰ حضرت سے پوچھو، میرے امام نے اجابت کا مفہوم دیا. جناب سلیم مقبولی صاحب میری طرف توجہ دے لیجئے. آپ کی رسپانسبلٹی کمپلیٹ ہو گئی تو اب بھی باقی ہے، پڑھنے والی ہوئی ہے، سننے کی اب بھی باقی ہے. توجہ فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کو، ایکسپٹ کرنے کو، قبول کرنے کو، سویکار کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. سبحان اللہ. اجابت و استقامت. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت پھر کیا ہوا؟ تو ایک شعر میں کہا نا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. تو کہتے ہیں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اگر تحفظ ناموس رسالت کے لیے یہی تصور رکھو گے
تو پھر کمال ہوگا. اب دیکھیے گا ذرا ادھر, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں کون ہوں. یہ کے بعد بھی گلے جواب دے رہی ہے انت رسول رب العالمین, اب اللہ کے سچے رسول ہے, خاتم النبیین. ہم نے کہا اس قاسم نانوتوی کو مردود کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ اگلے معنی الٹے سیدھے معنی بیان کرتا رہا, لیکن سوسمار کو دیکھو, اس کوہ کو دیکھو, یہ عقیدہ بیان کر رہی ہے. پتہ چل گیا ہم ہی سنی نہیں ہے, اللہ نے ان بد عقیدہ کے علاوہ جانوروں کو بھی سنی بنایا ہے, پہاڑوں کو بھی سنی بنایا ہے, زمین کو بھی سنی بنایا ہے, ذرات کو بھی سنی بنایا ہے. الحمدللہ اسی لیے تاج الشریعہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ سرکار کہتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ في النار. کہا بڑی جماعت کی پیروی کرو, اگر دنیا میں ایک سنی سے العقیدہ باقی ہے تب بھی وہ اکیلا بڑی جماعت ہے, اس لیے کہ اس کے پیچھے تابعین کی جماعت موجود ہے, تابعین کی جماعت موجود ہے, صحابہ اکرام کی جماعت موجود ہے. یہاں تک تو مرشد کہتے ہیں میں نے کہا جاندار بھی ہے بے جان بھی ہے, سبھی یہی کہہ رہے ہیں میرے مصطفیٰ آخری نبی بن کر کے دنیا میں تشریف لائے. اور اس نے کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. کامیاب وہی ہے جو دامن مصطفیٰ سے جڑ گیا ہے, سبحان اللہ. اور ناکام وہی ہے جس نے مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا. اب یہ جو بنی سلیم کا دیہاتی آیا تھا نا, اس نے دیکھا کہنے لگا اب دیر نہ کیجیے مصطفیٰ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. سبحان اللہ. میں نے کچھ جملہ بولا تھا آپ نے سنا نہیں. آپ اپنی محفل بعد میں جما لینا, پہلے میری محفل میں میرا ساتھ دے دو. بولیے نا محبت سے. اس نے کہا سرکار مجھے کلمہ پڑھائے. کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. اب ہو گئی بات, تحفظ ہو گیا, ناموس دیکھ لیں. اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عزت والا بنایا, اور جو مصطفیٰ کے دامن سے جڑتا ہے وہ بھی عزت والا. اسی رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث تحریر فرمائی. حبط جبریل, سلمان فارسی حدیث کے راوی ہیں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل آئے, فقال, اور کہا یا رسول اللہ ان ربک یقول, آپ کا رب کہتا ہے قد ختم تو بکل انبیاء, اے میرے محبوب میں نے تمہیں آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. سرکار کی عزت دیکھیے گا, رب نے یہ بھی فرمایا ہے وما خلقت خلقا اکرم علیک منک, اے میرے محبوب مخلوق تو بہت پیدا کی ہے لیکن تجھ سے زیادہ عزت والا میں نے کسی کو نہیں بنایا ہے. اب اختصار کے ساتھ بات آگے بڑھا رہا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رب نے یہ بھی کہا ہے وقرن تو اسمی ماں اسمک وقرن تو اسمی ماں اسمک, اے میرے محبوب میں نے اپنے نام کو تیرے نام کے ساتھ اور تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ اس طرح جوڑ لیا ہے فلا اسکر فی موسع حتی تذکر معیا, جب بھی مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا جائے گا. بریلی کے امام کہتے ہیں خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. آگے میرے رب نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ کریم سے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ عَلَيَّ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي. اے میرے محبوب میں نے آسمان زمین کو بنایا ہے, چاند و سورج کو بنایا ہے, شجر و حجر و مدر کو بنایا ہے, میں نے کائنات میں انسانوں کو بنایا ہے, ساری مخلوق کو بنایا اس لیے ہے تاکہ بتا دوں میری بارگاہ میں تیرا مقام کیا ہے, تیری عزت کیا ہے, تیرا وقار کیا ہے, تیری رسپیکٹ کیا ہے, تجھے میں نے کس قدر ویلو اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. پتا چل گیا اللہ نے کائنات کو بنایا اس لیے ہے تاکہ زمانے میں مصطفیٰ کریم کی عزت کو واضح کر دیا جائے. امام اہل سنت فرماتے ہیں زہے عزت ہو اے دلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اب اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں, بس ناموس کی بات ہو گئی, رسالت کی طرف جائیے میاں. سرکار کی رسالت سب کو عام ہے. سرکار فرماتے ہیں بعثت الی الخلق کافہ, اللہ نے مجھے انسانوں کے لیے بھی رسول بنایا, جنات کے لیے بھی رسول بنایا, شجر و حجر کے لیے بھی رسول بنایا. ادھر دیکھیں ادھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے مجلے بھائی حسن میاں مرحوم کے گھر گیا میلاد شریف. حضرت علامہ یعقوب صاحب بہت پیچھے بیٹھے ہیں, ان کو اتنا پیچھے کیوں کر دیا, آگے بولا. ارے بھائی عمر دراز حضرات کی دعائیں لیتے ہیں جو ہے نا آپ کی, غور کیجیے گا ذرا ادھر دیکھیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میلاد پڑھنے گیا میں, ہم نے کہا ہمارا امام بھی میلاد پڑھتا ہے, ہم بھی میلاد پڑھتے ہیں.
غور فرمائے ادھر 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 دیکھیں جلدی سے. اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفتی صاحب، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میں میلاد شریف پڑھ رہا تھا تو ایک بندر آ کر کے دیوار پہ بیٹھ گیا. اعلیٰ حضرت میلاد پڑھتے رہے، بندر سنتا رہا. انسان بھی سن رہے تھے، بندر بھی سن رہا تھا. توجہ ہے نا آپ کی؟ دنیا کے ان کتوں سے کہہ دینا تم سے تو یہ بندر بہتر. غیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے ان کتوں سے کہہ دینا تم سے تو بندر بہتر. اب بندر تو بہرحال کتے سے بہتر. شرعی اعتبار سے بھی دیکھا جائے حکم بہت الگ الگ ہے نا مفتی صاحب. ہاں تھوڑا سا بتا دیجیے گا، کلیئر کر دیجیے گا. آگے بڑھیے ذرا. میرا امام فرماتے ہیں میلاد پڑھا جا رہا ہے، بندر بیٹھا ہے. کہتے ہیں جب قیام کا وقت آیا تو بندر بھی کھڑا ہو گیا. ادھر دیکھیں آپریٹر صاحب، کہاں چلے گئے؟ باتیں نہ کیجیے. جی ادھر دیکھیے ذرا دھیان سے سنیے. سامنے والی باتیں کریں گے تو پھر سنے گا کون؟ فرشتوں کو سنانا ہوتا تو گھر میں بیٹھ کے سنا دیتا ہوں. آپ کی ضرورت نہیں تھی. فرشتے وہاں بھی آ جائے اور یہاں بھی آ گئے. اِنَّ لِلَّهِ سَيَّارَةً مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ حَفُّوا بِهِمْ ثُمَّ بَعَثُوا قَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا إِنَّنَا قَدْ أَتَيْنَا عَلَىٰ عِبَادٍ مِّنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلَاءَكَ وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ وَيُصَلُّونَ عَلَىٰ نَبِيِّكَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ غَشُّوهُمْ رَحْمَتِي فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا إِنَّ فِيهِمْ فُلَانًا الْخَطَّأَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ غَشُّوهُمْ رَحْمَتِي فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يُسْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ. کیا بات ہے، کیا یہ تو بات ہے. میرے گھر میں بھی تھے. سبحان اللہ سبحان اگر وہ اللہ. بھی آئے ہیں، آپ بھی آئے ہیں تو سنیے ذرا دھیان سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میلاد پڑھا جا رہا ہے، سن رہا ہے. قیام کا وقت آیا کھڑے ہونے کا. بندر بھی دیوار پہ کھڑا ہو اپنی مخصوص حیت میں. اوپر والے ہاتھ اوپر کیے، نیچے والے دیوار سے ملا. کہتے ہیں جب تک قیام میرا رہا ہم سب کا رہا، بندر بھی قائم رہا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. قیام جب مکمل ہو گیا بندر بھی بیٹھ گیا. فاتح ہوئی، بندر بھی چلا گیا، ہم بھی چلے گئے. ہم نے کہا اب آپ سوچیں گے نا حاکل شریف کا سنی مسلمان کہے گا مولانا یہ بھی تو تحفظ ناموس رسالت ہے. بندر نے سرکار کے میلاد پاک کے جواز کے لیے اپنے ذریعے سے، اپنے عمل سے اس نے بتا دیا کہ میں انسان نہیں جانور ہو کر کے بھی مصطفیٰ کا میلاد سن رہا ہوں. انسان ہو کے مصطفیٰ کا میلاد کیوں نہیں سنتے ہیں؟ کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلا گیا. اب اعلیٰ حضرت کوئی واقعہ ذکر کرے بغیر دلیل کے ہو ہی نہیں سکتا. میرے امام نے فرمایا بندر کو کیسے پتا ہے یہ سرکار کا میلاد پڑھا جا رہا ہے؟ کہا بندر کو اس لیے پتا ہے، سرکار نے فرمایا ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس. فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں محمد عربی اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. جب کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے تو یہ بندر بھی جان رہا تھا یہ کسی دنیا دار کا میلاد نہیں ہے، مدینے کے تاجدار کا میلاد سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے؟ یہ ہو گئی رسالت. اب بڑی آگے جزاک اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اب یہ نہیں سمجھتا کہ میں یہ سگنل ہے کہ دعا ہے. دونوں کلیئر ہو جائے تو اچھا. یہ علماء کی شان ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی شان ہے کہ مقصد بھی پورا کر لیتے ہیں اور جملے بھی ایسے بولتے ہیں کہ سامنے والا بس یہی کہہ کے خاموش ہو جاتا. آمین. اب سنیے ذرا تحفظ ناموس رسالت سمجھ رہے نا؟ مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے تحفظ ناموس رسالت کا مطلب یاد نہ میں نے ان کے لیے خاص طور سے گفتگو کر رہا ہوں، بس میری تھوڑی دیر توجہ اور میری طرف مبذول کریے اور مجھے پیار سے ذرا سن لیجیے. میں آپ کی باتیں کرنے لگا ہوں. ہمارا کوئی سنی عالم اگر ممبر پہ کھڑے ہو کر سرکار کے عقیدے کی بات کر دے، علم غیب کی بات کرے، اختیار مصطفیٰ کی بات کرے تو جناب محترم کہتے ہیں، ایک صاحب کہتے ہیں یہ جو گدا نشی ہے نا یہ بہت جلدی گدا نشی ہو جائیں گے. میں نے پھول لگا کے کہا تمہارے باپ نے دین نہیں پھیلایا ہے، انہی گدا نشینوں کے باپ نے دین پھیلایا ہے. میرا باپ بھی کوئی ولی نہیں تھا، میرے باپ تو ایک ڈاکٹر ہے، انہوں نے تو صرف ڈاکٹری کی ہے. دین انہی
خانقاہوں سے ملا ہے. آج تم 2 دن سے ممبر پہ آ گئے تو تمہیں پیر زادے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں, تمہیں بریلی سمجھ میں نہیں آتا, تمہیں اور بارگاہیں سمجھ میں نہیں آتی, تمہیں بلگرام شریف سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے کہا مرید کرنا بھی تحفظ ناموس رسالت کا بہت بڑا کمال ہے. اور ہم نے کہا سنو, ایسا پیر جو قائد ملت کی شکل میں ہو, جن کا عالم یہ ہو اپنے باپ اپنے والد بزرگوار کی روش پہ ہے, اگر اپنا ہے تو سینے سے لگا رہے ہیں, غیر ہے تو دور ہٹا رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں مسلکی اعلیٰ حضرت کے وفادار ہو, تو یہ اسجد میاں تمہیں دل سے لگانے کو تیار ہے. اور اگر غدار ہو تو کل میرے والد نے ٹھکرایا تھا, آج میں بھی ٹھکرا رہا ہوں, اور قیامت تک زمانہ تمہیں ٹھکراتا رہے. بے شک بے شک. سنیں, تحفظ ناموس رسالت کیا ہے؟ میں نے تو سوال کیا تھا, جواب نہیں ملا. میں بتاتا ہوں تحفظ ناموس رسالت کیا ہے, سن لیجئے مفہوم. بتاؤ. یہ وہ جملے بولنے جا رہا ہوں جس پر محدث کبیر نے خوش ہو کر مجھے دعاؤں سے نوازا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتاؤ. کہ میں اپنے فخر کے طور پر نہیں, میں بس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھے لوگ اگر مجھ جیسے ناچیز کو کچھ چیز بنا دیں کیا بات ہے, تو میں لاشے سے نکل کے شے ہو جاؤں. کیا بات. جو ہے نا, ہاں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پورے ایک دم جسم ہٹا کٹا, بولتے ہم تو ناچیز ہے. میں نے کہا اگر تجھ جیسا آدمی ناچیز ہے تو پھر چیز کیا ہے؟ اللہ سلامت رکھے. غور فرمائیے گا. بتاؤ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں تحفظ ناموس رسالت. سرکار فرماتے حضرت علی کی حدیث ہے, ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, حب نبیکم وحب آل بیتہ وتلاوۃ القرآن فإن حملۃ القرآن فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ مع انبیاء و اصفیاء. سرکار نے فرمایا جب تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں نا, میں بتا رہا ہوں آپ بھی محافظ ناموس رسالت ہے. آپ نے کون سا ونوے لے کر کے ہمارے علماء کو باہر کر دیا ہے, ہمارے خطیبوں کو باہر کر دیا ہے, مسجدوں کے استادوں کو باہر کر دیا ہے, سنی سے العقیدہ باپ کو باہر کر دیا ہے. کیا سمجھا ہے تم نے؟ صرف تلوار لے کر میدان میں آئے وہی تحفظ ناموس رسالت ہے. اور اگر یہی بات ہے تو الحجت المعتمدہ فی آیت الممتحنہ اور توحید ایمان کے اندر جو جہاد کی قسمیں بیان کی گئی ہے, احتجاج کی قسمیں بیان کی گئی ہے, میاں پہلے ان رسالوں کا مطالعہ کر لیا ہوتا, پھر ممبر پہ آ کے بات کی ہوتی تو بات بہت اچھی ہوتی. اعلیٰ حضرت کا وہ جملہ کیا کہہ رہا ہے, اگر کوئی ہندوستان کے مسلمانوں پر جہاد کو فرض قرار دے وہ مسلمانوں کا بدخواہ مبین ہے. میں نے کہا میں تیری مانوں یا اس کی مانوں جس کی مان کر اللہ رب العزت کا کرم ہے مجھے مدینے والے کا در مل گیا ہے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم اپن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا, اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. توجہ فرمائیے گا. میں نے کہا سنو, سرکار نے کہا اپنے بچوں کے اندر 3 عادتیں پیدا کرو. سب سے پہلے نبی کا عشق ان کے دلوں کے اندر اڈیل دو تاکہ تمہارے بچوں کا دل سرکار کی محبت کا مدینہ بن جائے. اہل بیت کی محبت بھی پیدا کرو. جس ولی کی بارگاہ میں آپ آئے ہو نا, یہ بھی سید ہے. بے شک بے شک. اور سیدوں کے جد کا کمال بتا یار, محرم شریف اور سفر کا مہینہ ہو, اہل بیت کا ذکر نہ ہو, کیا بات ہے. میرا دل نہیں مانتا, سبحان اللہ. اور آپ کا بھی دل نہیں مانے گا. آپ بھی چاہیں گے. سنیں, بتاؤ. ایک چھوٹا سا جملہ ہے, چھوٹی سی جو ہے, جی. چاروں طرف دیکھنا پڑتا ہے. اعلیٰ حضرت کرے نا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی, لیکن اب میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ جانتے ہیں نا سب جگہ سب طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ماننے کے لیے سن رہے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اڑانے کے لیے سن رہے ہیں. بہرحال اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بات اللہ سلامت نہیں بھیا, میں وہ والے اشعار نہیں پڑھتا ہوں کہ گوا دو طوطا اور یہ طوطا کون کون سے ہوتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. چاہیے اللہ سلامت رکھے, اللہ علماء کو سلامت رکھے. توجہ فرمانا, ادھر غور کریں. کچھ جملہ یاد ہے آپ کو, کچھ میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. سرکار کے یہاں کتنے بیٹا بیٹیاں؟ 7. محققین تھوڑی دیر کے لیے تحقیق کو اپنے پاس رکھ لیں, قول ضعیف کو میں مان کر ہی بات کر رہا ہوں. غور فرمائیے گا, سرکار کی کتنی بیٹیاں ہیں؟
अरे मेरी तरफ देखो ना यार, आसमान की बड़ी किताबें भी, मुस्तफा के यार भी, इमाम भी और तरीकत के इमाम भी, और इस महफिल में बैठने वालों के लिए इनाम भी, और मुस्तफा करीम की बेटियां भी। जल्दी जल्दी बोले, कितनी? 4। हमने कहा हम उन लोगों की तरह नहीं है जो हजरत फातिमा को सिर्फ बेटी मानते हैं, बाकी को नहीं। जबकि सरकार की हदीसों में इसकी अल्फाज है, बना तो रसूलुल्लाह की। वक्त ज्यादा हो जाएगा, हदीस लंबी है अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की, बस मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, ये इतना कह के बात आगे बढ़ा रहा हूँ। सरकार की 3 बेटे हैं, 3 बेटे। हजरत कासिम का इंतकाल, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल, मेरी और हजरत मारिया किब्तिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतने पाक से पैदा होने वाले आखिरी बेटे हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल। हजरत अता इब्ने रबा, उस्ताद इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं जब कुरान को जब सरकार अलैहिस्सलाम के आखिरी बेटे का इंतकाल हुआ, दुनिया का सिस्टम क्या है, सबकी औलाद नरीना औलाद से चला करती है, लड़कों से चलती है, लड़कियों से नहीं चलती। ये अल्लाह ने सिस्टम बना दिया है। हजरत आदम से लेकर कयामत तक ये उसूल बना हुआ है, जिसकी भी औलाद चलेगी लड़कों से चलेगी, लड़कियों से नहीं। अब चूंकि सरकार के आखिरी बेटे हैं, 2 बेटों का इंतकाल परमलाल हो गया, आखिरी बेटे का भी इंतकाल हो रहा है। आका करीम के हाथ में सरकार ने दस्ते पाक में उठा लिया है। हजरत इब्राहिम का इंतकाल जब हो गया, अबू लहब एंड कंपनी को बहुत खुशी हुई, कहने लगा मियां सुनो सुनो, आज मोहम्मद अरबी के लिए बहुत बुरा दिन है, बोलो माज़अल्लाह माज़अल्लाह। उसका जुमला था पुतिना मोहम्मदुल अल्लैला, आज मोहम्मद अरबी की नस्ल खत्म हो गई है। लेकिन उस बदबख्त को क्या पता था, माज़अल्लाह, उस बदबख्त को क्या पता था, जो अल्लाह ताला इब्राहिम को लेने वाला है वो मुस्तफा की नस्ल को चलाने वाला है। आका करीम अलैहिस्सलाम का दिल गमज़दा हो जाता है। जिब्रील कुरान की आयत लेकर आए, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ए मेरे महबूब, हमने आपको खैर कसीर का मालिक बनाया है। हवाला चाहिए तो किताब का नाम सुन ले, नूरुल अबसार फी मनाकिब आले बैतुल मुख्तार, लिखने वाले शेख मोमिन शमलन जी, जिनका हवाला मेरे ताजुश शरिया ने फतावा ताजुश शरिया में भी दिया है। मैं इन बुजुर्गों के हवाले को हवाला ही माना करता हूँ। कहते हैं आका करीम पर कुरान की आयत उतरी, ए मेरे महबूब, हमने खैर कसीर का मालिक बनाया, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए, और इन सामने वालों से कह दो इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। महबूब की शान खैर से महरूम रहना नहीं, तुम्हारी शान खैर से महरूम रहना है। और जब खैर कसीर दी है तो औलादे मुस्तफा उसी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ताला जअला सुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बी व इन्नल्लाह ताला जअला सुर्रियती फी सुल्बी अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उसी की पुष्ट में रखा है, मेरी औलाद को अली की पुष्ट में रखा है। सुभान अल्लाह। हाफ़िज़े नामूसे रिसालत पर गुफ्तगू तो और भी लंबी हो सकती है, अभी बिफ़ज़्लिही ताला मवाद और भी ज़हन में है, लेकिन मैं आला हजरत के मसलक के एतबार से ये भी बता दूं कि आला हजरत ने सिर्फ थ्योरी ही नहीं दी है, प्रैक्टिकल भी किया। थ्योरी तो सब बयान कर देते, बहुत सारे बयान करते, जहां आए वैसी चलो तुम उधर को हवाओं, लेकिन आला हजरत को देखें, आला हजरत ने सरकार को नूर माना, कुरान को नूर माना, फल्लदीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू। तो जो अल्लाह पे ईमान, रसूलुल्लाह पे ईमान लाए, नबी की ताज़ीम की, तौक़ीर की, नबी की इज्जत की, कुरान कहता है, और उन्होंने उस नूर की पैरवी की जो मुस्तफ़ा के साथ आया। तो कुरान भी नूर है और मुस्तफ़ा करीम भी। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। जब आला हजरत ने 2 नूरों को मान लिया ना, तो नतीजा क्या हुआ, सरकार फरमाने लगे इत्तक़ू फ़रासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। वाले की अक्लमंदी दानाई से डर के रहना, चूंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब आला हजरत के पास जो नूर था, उस नूर का कमाल देखिएगा। मेरे इमाम फरमाते, एक दिन अलीगढ़ से, तलफूज शरीफ है, एक दिन अलीगढ़ से एक शख्स अटैची उठा के मेरे पास आया, कहा मेरी नजर पड़ी, नजर डालते ही मैंने समझ लिया ये शायद राफजी है, राफजी है, राफजी। नूरे ईमान था ना, नजर पड़ी, कहा राफजी है, राफजी। कहते फिर मैंने तहकीक करवाई, पता चला राफजी है। आके बदबख्त बैठ जाता है, मुझसे पूछता है, ए आपका मैं
ایک پھر دیدار کرنے آیا ہوں، آپ سے ایک سوال بھی کرنا ہے۔ میں جا رہا تھا لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، جا رہا تھا وہاں، مگر میں نے سوچا لاؤ ملاقات کر لوں، دیدار کر لوں۔ اعلیٰ حضرت سے کہتا ہے یہ بتائیے جس طرح ہمارے شیعوں کے اندر مجتہدین ہوتے ہیں، کیا آپ بھی اہل سنت میں مجتہد ہیں؟ میرے امام کا عمل دیکھیے گا، ادھر اس نے سوال کیا، سوال اعلیٰ اعلیٰ حضرت کا پریکٹیکل بتا رہا ہوں تو کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، ادھر سوال ہے، ادھر سے آپ مجتہد ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں وہ مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا، میں چہرہ موڑ لیتا۔ جب وہ چلا گیا اٹھ کے، اس نے دیکھا کہ یہ مجھے جواب دینے والے نہیں، چلا گیا تو کسی نے کہا حضرات، شکوہ کیا حضرات اتنی دور سے آیا تھا نا، کم سے کم اس کی بات ہی سن لی ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنا میاں، میں نے یہی روایت عمر پڑھی۔ کیا بات ہے، ہم نے کہا کون سی عمر کی روایت؟ حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھو۔ میں نے قرآن کی مشہور آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کے رسول محمد عربی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نبی کے ساتھ والے جو صحابہ ہیں ان کا کردار اور مشن یہ ہے، کفار کے لیے سخت ہے، ایمان والوں کے لیے رحم دل ہے، یہی سنیت کی پہچان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، آپ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ اجنبی تھا، آپ نے دسترخوان لگا دیا، لگانے کے بعد کھانا کھا رہا تھا، بیچ کھانے کے وقت میں اس کی زبان سے گمراہی کا جملہ نکلا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عمر فاروق اعظم نے ہاتھ روک لیا، دسترخوان ہٹوا دیا، کہا اس کو نکال کے باہر کر دو، اس کو نکال کے باہر کر دو۔ ارے ہانگل کے سنی مسلمانوں اور گرد و نواح گوا تک کے آنے والے سنی مسلمانوں، یاد رکھنا اگر کوئی تحریک ایسی ہے جس کے یہاں رد کرنا غلط ہے، وہابیوں کی مخالفت غلط ہے، ہم کہتے ہیں وہ ہمارے نزدیک غلط ہے، ہمیں رد کرنے کا حکم عاملہ کے لال نے دے دیا ہے۔ اذا زالت الفتن اب البدع وسب اصحابی فلیسر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، صحابہ کو گالیاں دی جائے تو یاد رکھنا تم گونگے مت بیٹھنا، تمہیں مسجدوں کی فکر نہ ہو، تمہیں مسلوں کی فکر نہ ہو، تمہیں امامتوں کی فکر نہ ہو، تمہارے مدرسوں کی فکر نہ ہو، تمہیں اپنی روٹی روزی کی فکر نہ ہو، اس لیے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے اللہ نے تمہاری تقدیر حضرت آدم سے 50,000 سال پہلے لکھی تھی، تمہاری روزی بھی لکھی تھی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہاں انکل کی کوئی مسجد کا ٹرسٹی ہمیں روزی نہیں دیتا ہے، میرا فائنل جملہ یہ ہے کوئی دنیا دار روزی نہیں دیتا ہے، ہمیں ہمارا پروردگار روزی دیتا ہے۔ حق بولتے رہیں گے، حق بولتے رہیں گے، سچ اور غلط بات کو تولتے رہیں گے اور یہی کہتے رہیں گے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اب آگے آپ کچھ مت کیجئے، میں نے گفتگو ختم کر دی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم